ڈرامہ ضبط کی کہانی کا آخری دور ایک ایسے بھنور میں پھنسا ہوا تھا جس سے نکلنا کسی کے بس میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رملہ، جو اسے پوری کھیل کی ماسٹر مائنڈ تھی، اپنے چالوں میں اس قدر ماہر تھی کہ اس نے اون اور آئلہ کے درمیان محبت کی دیوار کو شک و شبہات کے بارود سے اڑا دیا تھا۔ اون، جو ہمیشہ سے آئلہ کے لیے ایک مضبوط سہارا تھا، اب اس کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا۔ گھر کی چار دیواری میں اب سکون نہیں بلکہ ایک خوفناک خاموشی تھی۔ اون کے دل میں جو زہر رملہ نے گھولا تھا وہ اب آئلہ کے لیے محبت کی جگہ نفرت میں بدل چکا تھا۔ اون کا ماننا تھا کہ محبت دو روحوں کا نام ہے جس کی سب سے بڑی بنیاد اعتبار ہے، اور آئلہ نے اس اعتبار کا خون کیا تھا۔ دوسرا حصہ خاندان کی کشمکش۔ ادھر گھر کے دوسرے حصے میں طوفان برپا تھا۔ عارفہ، جو شروع سے ہی اون کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس نے بی جان کے سامنے ایک نیا محاذ کھول دیا تھا۔ عارفہ کا مطالبہ تھا کہ چونکہ اون اب خاندان کی نظروں میں گر چکا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ سے فیکٹری اور تمام کاروباری اختیارات لے کر شامی کے حوالے کر دیے جائیں۔ بی جان، جو اس خاندان کے ریڑھ کی ہڈی تھی، عارفہ کی باتوں سے سخت ناراض تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اون کے کردار کشی کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے پورے خاندان کے سامنے اون کا دفاع کیا اور صاف کہہ دیا، مجھے اون کی تربیت پر یقین ہے، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن بی جان کی یہ حمایت عارفہ کو مزید مشتعل کر گئی۔ آخری سامنا وہ شام بہت بھاری تھی۔ آئلہ اور اون کا سامنا ایک ایسی جگہ ہوا جہاں ماضی کی تمام خوشگوار یادیں دفن ہو رہی تھیں۔ آئلہ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ وہ بس اتنا کہنا چاہتی تھی کہ جو اس نے دیکھا وہ اس کا شک نہیں بلکہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، لیکن اون کے کان اب کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اون نے سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے محبت کی بدلے کوئی محل نہیں مانگا تھا، صرف تم سے مانگی تھی، لیکن تم نے تو میری محبت کا سودا کر دیا۔ آئلہ کا دل پھٹ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے اون کی تلخی کو برداشت کیا۔ اس موقع پر شامی بھی وہاں موجود تھا، جس نے آئلہ کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے اس ہمدردی جتانے کی کوشش کی، مگر آئلہ نے اسے بھی جھڑک دیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ آئلہ کی آواز میں اب ایک عجیب سی خودداری تھی۔ بی جان کا فیصلہ۔ کچھ دن بعد بی جان نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے اون اور آئلہ کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں رشتے کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا۔ اون اپنی ضد پر قائم تھا کہ آئلہ کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ تب آئلہ نے ہمت جمع کی اور کہا، بی جان، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھے تو اس کا شک کرنا فطری ہے۔ اگر میں نے شک کیا تو وہ صرف اس کے لیے کہ میں اس رشتے سے ڈرتی تھی۔ بی جان نے اون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا، زندگی کے فیصلے غصے میں نہیں کیے جاتے۔ اگر آج تم نے اسے ٹھکرا دیا تو کل تم پچھتاؤ گے۔ اون کے اندر کی ضد بی جان کی محبت کے سامنے پگھلنے لگی۔ اس نے آئلہ کی طرف دیکھا جو معافی کی طلبگار انداز میں کھڑی تھی۔ اون نے ایک شرط رکھی، آئندہ کبھی شک مت کرنا۔ آئلہ نے سر جھکا کر اقرار کیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ گئے۔ انجام بد اور اختتام خیر۔ جیسے جیسے وقت گزرا، حقائق سامنے آتے گئے۔ رملہ کی تمام سازشیں ایک ایک کر کے بے نقاب ہونے لگیں۔ جن لوگوں نے اون کو گرانے کے لیے جال بچھایا تھا وہ خود اس میں پھنس گئے۔ رملہ کو اس جرائم کی سزا ملی اور اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ شامی، جو اپنے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ عارفہ، جو اپنے چالوں سے سب کو مات دینا چاہتی تھی، اب اپنے ہی گھر میں تنہائی کا شکار تھی۔ اس کا اپنا بیٹا اس سے دور ہو چکا تھا اور وہ اپنے کیے پر کڑتی رہ گئی۔ ڈرامے کا اختتام ایک پرسکون منظر کے ساتھ ہوا۔ اون اور آئلہ کی زندگی میں ایک نئی کرن نمودار ہوئی۔ ان کے ہاں ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور جہاں ایک وقت میں غموں کا ڈیرا تھا، اب خوشیوں سے گونج اٹھا۔ بی جان اپنے مسکراہٹ کے ساتھ اون کے سر پر موجود تھی۔ ضبط کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں حالات کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں، صبر اور اعتماد کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اصل کامیابی جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، قدرت کا انصاف انہیں ایک دن اسی گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی؟ اگر آپ ایسے اور ڈرامے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.